اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ہم مکروہات وضو کو شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے مستحبات کو بیان کیا کہ وضو میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں. آج ہم مکروہ کو شروع کرتے ہیں. وَيُكْرَهُ أَن يَسْتَعِينَ فِي طَهَارَتِهِ. مکروہ ہے کہ مدد طلب کرے کوئی یا کسی کی مدد لے فی طہارت ہی، اپنی طہارت میں، یعنی وضو وغیرہ کرتے ہوئے یا کرنے کے لیے کسی دوسرے کی مدد لے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. یعنی کیسے مدد لے؟ مثلا ہم کہیں شاہد صاحب سے، شاہد صاحب ذرا لوٹا بھر کے رکھ دیجیے، آپ ہم وضو کریں گے. صحیح، مکروہ ہے. پہلے نل ہیں، مثلا اب بھی ہیں بعض جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر نل ہیڈ پمپ ہوتے تھے، مثلا ان سے وضو کرتے تھے لوگ، ایسا چلانا ذرا مثلا. تو مدد لینا اس میں مکروہ ہے. خود انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور یعنی بائمانہ کہ لوٹا وغیرہ پانی کا اپنا خود تیار کرے، خود بھرے. اس طریقے سے یعنی کیا ہے، یہ مکروہ ہے. وَإِن يَمْسَحْ بَلَلَ الْوُضُوءَ عَنْ أَعْضَائِهِ وَأَن يَمْسَحْ وَأَن يَمْسَحْ. اور کیا ہے مکروہ؟ کہ وہ صاف کرے، خشک کرے کس چیز کو؟ اعضائے بلل وضو کو، اپنے اعضائے وضو پر سے. یعنی آپ نے وضو کیا اور جا کر تولیے سے صاف کر لیا. آپ نے وضو کیا، تولیے سے صاف کر لیا منہ کو، ہاتھ کو مثلا، تو کیا ہے؟ مکروہ ہے. یعنی یمسح یعنی مٹا دے بلل الوضو، وضو کی طریقوں، ان اعضائے وضو سے، یعنی صاف کر دے وضو کی طریقوں اعضائے وضو سے، جا کے صاف کر لے، پہنچ لے تولیے سے، رومال سے. کہہ رہے ہیں کہ چونکہ رومال یا تولیے سے پہنچنا اور بغیر تولیے کے پہنچے، اگر انسان تولیے سے پہنچ لیتا ہے وضو کے پانی کو تو ایک ثواب باقی رہتا ہے اس کا صرف. اور اگر تولیے صاف نہ کرے تو 30 ثواب ہے، 30 اجر ہے، 30 گنا اجر ہے. صحیح، اسی لیے مکروہ ہے. آپ کیوں اپنے اجر کو ضائع کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے خود سوکھ جائے گا پانی. صحیح. تو اگر کوئی انسان صاف کرتا ہے تولیے سے تو وہ بس ایک اجر پاتا ہے. اگر وضو کے پانی کو تولیے سے صاف کر لے تو وضو کا ایک اجر ہے اس کے لیے، لیکن کوئی صاف نہ کرے تو 30. صحیح. الرابع فی احکام الوضوء. چوتھا کیا ہے؟ احکام وضو کے بیان میں ہے. اب ہم احکام وضو میں وضو کے احکام کیا ہیں اس میں ہم داخل ہوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ من تیقن الحدث وشک فی الطہارہ. ایک انسان یقین رکھتا ہو حدث کے بارے میں. حدث کے بارے میں کیا ہے؟ اسے یقین ہے. وشک فی الطہارہ، اور طہارت میں شک کرے. وضو میں یعنی طہارت میں شک کرے، اور حدث میں کیا ہے؟ یقین ہے اسے. او تیقنہما وشک فی المتاخر. یہ دونوں کے بارے میں اسے یقین ہے. وضو کا بھی یقین ہے اور حدث کا بھی یقین ہے، لیکن شک ہے اسے کہ بعد میں کون سا واقع ہوا ہے. کیا ہے؟ یقین کس چیز کے بارے میں ہے؟ حدث کے بارے میں. اور شک کر رہا ہے طہارت کے بارے میں. یہ دونوں کے بارے میں یقین ہے لیکن متاخر میں شک ہے. تو طہارت کرے گا. یعنی بات سمجھ آئی؟ اگر ایک انسان حدث کا یقین رکھتا ہے اور اسے طہارت کے بارے میں شک ہے، یہ تو اسے یقین ہے کہ صبح میں ٹوائلٹ گیا تھا جی، لیکن اسے یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا میں نے
وضو بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا کلاس میں آنے سے پہلے؟ کلاس میں آنے سے پہلے میں نے وضو بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس میں شک ہے اسے، یا یقین ہے اسے طہارت میں بھی اور حدث میں بھی، ٹوائلٹ جانے میں بھی یقین ہے، وضو کرنے میں بھی یقین ہے کہ میں نے وضو بھی کیا ہے، یقین ہے اسے، لیکن شک کس چیز میں ہے کہ پہلے کون سا کیا ہے؟ محمد علی حیدری صاحب، شک کس چیز میں ہے کہ پہلے کون سا کیا ہے اور بعد میں کون سا کیا ہے؟ کیونکہ اگر پہلے حدث ہوا ہے اور وضو بعد میں ہوا ہے تو ٹھیک ہے، طہارت پہ ہے وہ اپنی، لیکن اگر جو ہے وہ طہارت پہلے اور حدث بعد میں ہوا تو طہارت باطل ہوگی، ختم ہو گئی اس کی، یعنی اب شک اس میں ہے، اور اب کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں طہارت، کیا کرے گا؟ طہارت کرے گا، یعنی وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا، صحیح۔ وَكَذَا لَوْ تَيَقَّنَا تَرْكِ عُضُو، اور اسی طریقے سے اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اعضائے وضو میں سے کسی ایک وضو کو ترک کر دیا ہے، یقین ہے، صحیح ہے، تو یقین ہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو اسے کرنا ہی کرنا ہے۔ اتا بہی وما بعدہ، تو اس فعل کو جس وضو کو ترک کیا ہے اس کو انجام دے گا، اور پھر جو اس کے بعد کیا ہے ان کو انجام دے گا۔ مثلا ایک انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ میں نے چہرہ نہیں دھویا ہے وضو، اور اب کیا دھو رہا ہے؟ وہ بایاں ہاتھ دھو رہا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ میں نے چہرہ نہیں دھویا ہے، تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے اس کی کہ چہرے کو دھوئے اور پھر دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں ہاتھ دھوئے، صحیح۔ عطا بہی وما بعدہ، اس کو بجا لائے اور جو پھر اس کے بعد ہے ان سب کو بجا لائے۔ کیوں راغب صاحب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وضو میں ترتیب ہے، آسان تھا۔ وَإِن جَفَّ الْبَلَلْ اسْتَانَفَ، اور اگر تری خشک ہو گئی، وضو کی تری خشک ہو گئی، استانفا، تو اب کیا کرے گا؟ پھر سے کرے گا۔ اسی طرح ایک انسان کو اس کا برعکس ہے، یعنی جو آپ اوپر مسئلہ پڑھایا بھی آپ نے کہ حدث کا یقین ہے اور طہارت میں شک ہے، اگر اس کا الٹا ہے کہ طہارت میں یقین ہے اور حدث میں شک ہے، تو کیا حکم ہے؟ آپ طاہر ہیں، آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ سے، یعنی آپ سے نماز جو بھی آپ کام کرنا چاہیں جس میں وضو شرط ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنقضوا الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہ توڑیں، یعنی یقین کو شک سے آپ نہیں توڑ سکتے، یعنی آپ یقین کے مقابلے پہ اگر شک ہے تو آپ اس شک پہ عمل نہیں کریں گے بلکہ یقین پر عمل کریں گے، کیونکہ یقین ہے، اس کی عظمت اہمیت ہے یقین کی، لہذا آپ یقین کو نہ توڑیں، واقع میں کیا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ یقین کو نہیں توڑ سکتے شک کے ذریعے سے۔ آپ کلاس میں آئے، آپ کو یقین ہے کہ ہم وضو کر کے آئے تھے، کلاس میں آئے تو آپ کو مثلا شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے بعد میں ٹوائلٹ گئے ہوں یا کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا ہو جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، شک ہوا صرف آپ کو، یقین کس چیز پر ہے؟ طہارت پر، شک کس چیز میں ہے؟ حدث میں، تب آپ کہاں پر بنا رکھیں گے؟ طہارت پر۔ لا تنقضوا الیقین بالشک، آپ یقین کو شک سے نہیں توڑیں، اور یقین جو ہے شک کے ذریعے نہیں توڑا جا سکتا، تو لہذا اس طرح بھی آپ جو ہے اور آپ باقاعدہ عمل کریں، جو بھی آپ کو کرنا ہے اس کے بعد جو ایسا کام ہے جس سے میں وضو شرط ہے، آپ کو قرآن کریم کے حرفوں کو چھونا ہے یا کچھ اور کام کرنا ہے تو آپ اس سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ باوضو ہیں، باطہارت ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ او تیقنہما وشک فی المتاخر، بہرحال وَكَذَا لَوْ تَيَقَّنَ تَرْكَ عُضُو، اسی طرح اگر یقین حاصل ہو جائے اسے وضو کے ترک کرنے میں، عطا بہی وما بعدہ، تو اس کو بجا لائے گا اور جو اس کے بعد ہے اس کو بھی انجام دے گا۔ وَإِن جَفَّ الْبَلَلْ اسْتَانَفَا، اور اگر تری خشک ہو جائے تو شروع سے وضو کرے گا۔ وَإِن شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ الطَّهَارَةِ، اور اگر شک کرے افعال طہارت میں سے کسی ایک میں، وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، اور وہ اسی وقت اسی حالت میں ہے، صحیح ہے نہیں ہے ابھی آگے نہیں بڑھا، عطا بما شک فیہ، تو جس چیز میں شک ہے اسے انجام دے لے گا، یعنی اسے شک ہو رہا ہے
کہ میں نے منہ دھویا ہی نہیں دھویا وضو میں، ابھی ہاتھ دھونے شروع نہیں کیے اس نے جو ہے کونیوں سے انگلی کے سروں تک ابھی شروع نہیں کیا، میں کہ شک ہو گیا اسے کہ میں نے منہ دھویا ہی نہیں دھویا، اب کیا چاہیے اسے؟ وہ منہ دھو لے اور پھر ہاتھ کو دھوئے، پھر بائیں ہاتھ کو دھوئے، صحیح؟ عطا وہ والا حالین اسی حالت میں ہے، وہ نہیں پہ ہے اسی کے موقع پر ہے، عطا بما شک بھی ہے تو وہ بجا لائے گا جس میں شک ہے، ثم بما بعدہ پھر اس کے بعد جو دوسرے امور انجام دینے ان کو انجام دے گا، یعنی چہرہ دھو لیا تو دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ، تو طریقہ ہے۔ کہہ رہے ہیں بلو تیقن الطہارہ، اگر ایک انسان طہارت میں یقین رکھتا ہے، طہارت کے بارے میں اسے یقین ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی، وہ شک فی الحدث، اور اسے شک کس چیز میں ہو؟ حدث میں ہو، ایسا بہت ہوتا ہے، نہیں ہوتا ایسا؟ یہ روزانہ کی زندگی میں پیش آتا ہے انسان کے کہ مثلا وضو کی شک ہو گیا، صحیح ہے، یا حدث کے بعد اسے شک ہو گیا، یا پہلے اور بعد میں شک ہو گیا کہ مثلا کون سا عمل کب انجام دیا ہے، مثلا جو ہے وہ پہلے کون سا ہے اور بعد میں کون سا ہے۔ کہنے والا ہوتا ہے یقین الطہارہ، اگر طہارت کا یقین ہو، و شک فی الحدث، اور حدث میں شک ہو، او فی شیء من افعال الوضوء، یا افعال وضو میں سے کسی ایک میں شک ہو، بعد انصرافہ، وضو کے سے منصرف ہونے کے بعد، وضو سے یعنی وضو تمام کرنے کے بعد جب وضو کر چکا انسان جو ہے اب اسے شک ہو رہا ہے، یقین نہیں ہے، علی حسین صاحب یقین نہیں ہے، شک ہے اسے، کیا شک ہے؟ شک یہ ہے کہ کیا میں نے چہرہ دھویا تھا، کیا میں نے دایاں ہاتھ دھویا تھا، شک ہے، کب ہوا شک یہ؟ جب وضو کر چکا، جب وضو سے فارغ ہو گیا، بعد انصراف الوضو، وضو سے منصرف ہونے کے بعد، یعنی وضو سے فارغ ہونے کے بعد شک ہوا کہ میں نے چہرہ بھی دھویا تھا نہیں، میں نے ہاتھ دھویا ہی نہیں دھویا، کیا حکم ہے؟ بعد انصراف الوضو لم یعد، اعادہ نہیں کرے گا وضو کا، یعنی اس کا وضو صحیح ہے۔ ومن ترک غسل موضع، کہہ رہے ہیں کہ ومن ترک غسل موضع النجو، اور جو شخص چھوڑ دے پیخانے کے مقام کو دھونے سے، یعنی طہارت کرنا چھوڑ دے، نہ کرے طہارت، یا پیشاب بھی طہارت نہ کرے، وصلی، اور نماز پڑھ لے، اعاد الصلاۃ، نماز کا اعادہ کرے گا، ظاہر ہے نماز باطل ہے اس کی۔ کیوں باطل ہے محمد علی صاحب؟ وضو تو کی تھی اس نے، نماز کیوں باطل ہے یہاں اس کی؟ کیونکہ وہ خود نجس ہے، اس کا جسم نجس ہے، اور نماز کے لیے وضو ہی تھوڑا ہی شرط ہے، بلکہ بدن و لباس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور شرط ہے، واضح؟ اگر کوئی شخص اپنے پیشاب یا پیخانے کے مقام کو نہ دھوئے اور نماز پڑھ لے، اعاد الصلاۃ، تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، عامدن کانا او ناسیان او جاہلان، چاہے عامد ہو یعنی ایسا عمل جان بوجھ کے کرے، یا ناسی ہو یا جاہل ہو، اسے پتہ نہ ہو اس بات کا، لگ گیا پتہ تو اعادہ کرنا ہوگا۔ ومن جدد وضوءہ بنیت الندب، اور جو انسان اپنے وضو کی تجدید کرے مستحب کے اعتبار سے، ومن جدد وضوءہ، آپ صبح سے وضو سے ہے نہیں ہے جی، مثلا آپ کے لازم آتے ہیں وضو سے آتے ہیں، با وضو ہوتے ہیں، اذان ظہر ہو گئی، ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے سوچا تجدید کر لیں، وضو تو ہے بھی آپ کا، تجدید کر لیں، یہ اس کے بارے میں ہے، کہہ رہے ہیں ومن جدد وضوءہ بنیت الندب، یعنی مستحب کے ارادے سے، بہتر ہے نا، مستحب ہے کہ آپ تجدید وضو کر لیں، تجدید وضو بھی مستحب ہے، ثم صلی، پھر آپ نماز پڑھ لیں، وذکر انہ خلا بعضو من عہد الطہارتین، تو اب اسے یہ یاد آ جائے، ذکر یاد آ جائے، اخلا انہ خلا، کہ اس نے خلل کیا ہے، بعضو کسی عضو میں، من عہد الطہارتین، دونوں طہارتوں میں سے کسی ایک میں جو ہے وہ ان دونوں طہارتوں میں سے کیا کیا ہے؟ خلل کیا ہے وضو میں، فَإِنِ اخْتَصَرْنَا عَلَى نِيَّةِ الْقُرْبَةِ، کہہ رہے ہیں اگر اختصار کیا نیت قربت پر، فالطہارہ والصلاۃ صحیحتان، تو اس کی نماز بھی اور طہارت بھی دونوں صحیح ہیں، وَإِنْ أَوْجَبْنَا نِيَّةَ الْإِسْتِبَاحَةِ، اور ہم جو ہے وہ واجب کی نیت سے کریں، اگر ہم مثلا اس لیے وضو کر رہے ہیں کہ وضو کرتا ہوں مباح ہونے صلاۃ کے واجب قربت اللہ، یہ نیت سے کر رہا ہے مثلا، استباطاً اعادہما، تو پھر دونوں کو اعادہ کرے گا، واضح؟ کہہ رہے ہیں کہ ومن جدد وضوءہ بنیت الندب،
جس انسان نے تجدید کی ہے اپنے وضو کی ندب کی نیت سے مستحب جانتے ہوئے، ثم صلی، پھر وہ نماز کو مثلا جو ہے پڑھ اس سے نماز پڑھ لے، وذکر انہ خلا بعضو من هذه الطہارتین، اور اسے یاد آئے کہ اس نے خلل واقع کیا ہے کسی ایک وضو میں دونوں طہارتوں میں سے۔ فَإِنِ اخْتَصَرْنَا عَلَى نِيَتِ الْقُرْبَةِ، اگر ہم اختصار کریں نیت قربت پر، فَالطَّہَارَةُ وَالصَّلَاةُ صحیحتان، اگر ہم اس بات کو مانتے ہوں، اگر ہمارا نظریہ یہ ہو کہ نیت قربت کافی ہے تو نماز بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے، اور اگر ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نہیں وضو واجب بھی نیت سے ہونی چاہیے، یعنی نماز کو مباح کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اعادہما، تو پھر ہمیں اس کا اعادہ کرنا ہوگا، ولو کیا ہے، ولو صلی بکل واحد منہما صلاۃً، اگرچہ ان میں سے ہر ایک سے ایک نماز پڑھی ہو، اعادہ بنا الاول، اعادہ کیا جائے گا اول کا بنا رکھتے ہوئے کس چیز پر، یعنی اس کا یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک انسان نے وضو مستحب کی نیت سے کی، مستحب کی نیت سے وضو کی، اور اب نماز کا اسے یہ شک ہو گیا، اگر وہ نماز اس سے پڑھ لی ہے اور اسے یہ شک جیسے یہ یاد آ گیا ہے، مثلا دماغ میں آئی بات کہ میرا وضو میں خلل تھی، تو کہہ رہے ہیں جو پہلی وضو تھی ان میں سے خلل تھی، اس میں خلل تھی، یہ اس میں خلل ہے، کہہ رہے ہیں کہ اگر مستحب ہمارے نزدیک قصد قربت کافی ہے، صحیح ہے، ہم اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ قصد قربت کافی ہے، تو چونکہ قصد قربت کافی ہے تو ہم نے یہاں بھی یہ نیت اسی جو نیت وضو کیا ہے ہم نے قصد قربت سے کیا ہے، تو ہماری سے نماز بھی صحیح ہے اور وضو بھی صحیح ہے، لیکن ہم اس بات کو یقین رکھتے ہوں یا ہمارا یہ نظریہ رائے ہو کہ نہیں واجب کے اعتبار سے کریں، تو ہم نے پہلے والا وضو مثلا کیا تھا تو اس نے تجدید کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ ہو گیا کہ ایک مثلا یہ کیا ہوا وضو میں خلل واقع کیا ہے، تو اب ہم نے یہاں کیا ہے مستحب کی قربت کی نیت سے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو قربت کی نیت سے ہمارے لیے مثلا کافی نہیں ہے کہ ہم اس سے کسی عمل کو انجام دے سکیں، لہذا وضو بھی ہمارا ختم ہو گیا اور نماز بھی اس سے ہماری ختم ہو گئی۔ خیر انشاءاللہ آج ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں، باقی کل انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ کی وضاحت کریں گے، اور درس کو انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ جو رہ گیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔